اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اسے جب بھی پکارا جائے اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کی جائز حاجات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہی تو بہت بڑی صفت ہے۔ کسی بندے سے کوئی چیز لینی ہو، بندہ کئی دفعہ چیز مانگنے سے پہلے سوچے گا کہ اس وقت میرا جانا بہتر ہے یا کہ نہیں، اس وقت وہ گھر پہ موجود ہوگا یا نہیں، آرام کا ٹائم ہے اس کا یا کسی کام میں مشغول ہے۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی، سوچ سوچ کے پریشان ہو جائے گا، کہیں میرے جانے سے اس وقت اس کو تکلیف ہی نہ ہو، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، اس کو غصہ ہی نہ آ جائے۔ بہت کچھ اسے سوچنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی عظیم صفت دیکھو، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دنیا سو جاتی ہے، آدھی رات کا ہی وقت کیوں نہ ہو، یہ نہیں سوچنا پڑے گا بندے کو کہ میرا اللہ اس وقت بات میری سنے گا یا نہیں۔ ہر وقت اللہ سنتا ہے، کسی وقت بھی پکارو، نہ اسے نیند آئے، نہ اسے اونگ آئے، نہ اس کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو، مشکل ہو کہ اتنے لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں، کس کس کو دوں۔ یہ کوئی چیز بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یہ اللہ کی صفات ذہن میں رکھ کے مانگے، اس سے اس کی الوہیت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر بندے کی ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ پھر اس بندے کا جو سوال اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں پورا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات یہ سمجھ لیتی ہے اس بندے نے مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیا۔ اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اور اللہ کی حقانیت، اس کی عظمت، اس کی الوہیت کو سمجھنے کے بغیر ہی اگر مانگتے ہیں تو پھر وہ مانگنے کا بھی لطف نہیں آتا۔ ایسے بندے کی اللہ دعا کو پھر قبول بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور وہی دعا اگر کوئی وظیفہ کر کے پڑھی جائے، مانگی جائے، اس کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس دعا کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا مانگے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، نماز کے بعد دعا مانگے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگے، دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی ناموں کے اندر بھی بڑی طاقت ہے۔ آپ اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کا وظیفہ کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس مانگنے میں، اس دعا میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ سے ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے ایک نام ذاتی کا ہے اور دو نام صفاتی ہے۔ اس وظیفے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ بھی کر دیں گے اور برکت بھی ڈال دیں گے، اور اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی، دعا بھی قبول ہوگی۔ اب وظیفہ توجہ سے سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق۔ یہ تینوں نام
آپ نے پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ اس طرح ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اسی طرح رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی انہی ناموں کی یا اللہ یا فتاح یا رزاق ایک تسبیح رات کو کر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا اللہ میری روزی کے اندر خیر و برکت عطا فرما، میری روزی کشادہ فرما، مجھے حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، اور دعا بھی آپ کی یقیناً قبول ہوگی۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔